اگر گجرات من مولوی صاحب نش نبی سن موئے مبارک اس تم کیا سوز کشیر کیوں سوزن کشیر تمس پتہ گجرات من چل بزنس کشیر من بزنس تم سمبرے اوتر موہی والا 97 لچھ یہ پی موہی وال کم سن تبرکات بہت مانان تبرکات نبی سن موئے مبارک گھنا سوری کشیر وچھن گھنا وچھن اد گھر پتہ گھر ہائن اک دہ ہائیو ہوت مسجد بے دہ ہائیو ہوت مسجد سرسی کشیر ہائن یمو کیا تھومت اخ مخصوص دہ تکیاز ڈر کا بزنس تو یہی ہے نا غلام کاکا گھر گپ برمت موئے مبارکس کن نظر ترٲوِتھ باسیو شاید یہ موئے مبارک گو واپس یمو کیا تھومت اخ دہ متعین تاکہ کروڑوں کا بزنس ایک دن میں ہو جائے اگر موئے مبارک چھو سارنی ہائیو گھر پتہ گھر ہائن اس کر مونہ اس لاگون سینس ست یہ کیا گو اک دہ کر جم گوش تو سمراؤن پونسہٕ تو کروڑن من کرن گٹالا نیو گھو یم استانن پہ رچ بیٹھمت یم استانن پہ ژور بیٹھمت اگر کش ژورس تجویز سان سورہ بقرہ گۄڈنِچ 10 آیتس یاد بہ روزس ممر غلام اگر کٲنٛسہِ استان رچس یمس چندس من شیرین آسان وچ بزنس کیا ات ان پٹ 7 رۄپیہِ آؤٹ پٹ 7 ؤری. Wake up to reality. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک دکھائے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ درست ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. نہیں جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے، آپ کے بال مبارک ہوتے، تو اس کو دیکھنا بھی ایک سعادت تھا، لیکن ہے نہیں. تو بلکہ مجھے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ لگتا ہے، بلکہ کفر کا خطرہ ہے اس میں، کہ ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں اور وہ اٹھا کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس جرم میں دکھانے والے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ کوئی مستند نہیں ہے. یہ جو جگہ جگہ ہو رہے ہیں نا آج کل، پاکستان میں بھی، دبئی میں بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس طرح لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کوئی روایت نہیں ہے اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان کر جھوٹ باندھے گا نا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے یہ صرف قول میں نہیں ہے، صرف جھوٹی حدیث کے بارے میں نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو نبی کی ہے نہیں لیکن آپ نے نبی کی طرف نسبت کر دی اس کی، تو یہ حدیث اس میں بھی داخل ہے. کسی کا بھی بال اٹھایا آپ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور یہ بعض مذہبی رہنما کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذہبی رہنما ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے گیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے اور لوگ ان کی بات پر یقین کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے اعتراض کریں. یہ جو جگہ جگہ آج کل دکھائے جا رہے ہیں بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی زیارت کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ یہ نبی کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے. Wake up to reality. کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ حضور پاک کے بال مبارک کی زیارت کرواتے. اللہ عالم، بہرحال اگر کوئی سند ہے کہ کیسے پہنچے ہیں، ورنہ یقین کوئی. میرا ایمان ہے جن کے پاس بھی حضور کے بال تھے نا وہ قبر میں بھی ساتھ لے گئے، انہیں لوگوں کو نہیں دیے. صحابہ کے پاس حضور کے بال تھے نا، جب آپ نے سر منڈایا بال تقسیم فرمائے ہیں، کیا وہ تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے کہ تم زیارت کرا کے پیسے کمانا؟ حضرت معاویہ جیسا آدمی رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل کاتب الوحی، جب فوت ہونے لگے تو گھر والوں سے کہا کہ 2 چادریں میں نے چھپا کے رکھی ہیں، مجھے میری بہن نے دی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں ہیں، مجھے اسی میں کفن دینا، اور یہ ناخن ہیں یہ بھی حضور کے ناخن ہیں، اور یہ بال ہیں یہ بھی حضور کے بال ہیں، یہ بھی میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا. وہ حضور کے ناخن ساتھ لے گئے، تمہارے لیے بال چھوڑ گئے ہیں. یہ سب روزی کمانے کے دھندے ہیں میرا بھائی. اچھا خدا کی شان ہے، نہ مدینے میں ملتے ہیں نہ مکے میں ملتے ہیں، اج شریف میں ملتے ہیں یا بادشاہی مسجد لاہور میں ملتے ہیں یا انڈیا میں ملتے ہیں. شیعان مانا ساتھی، پارٹی، جماعت. ان من شیعتہ، شیعان علی، حضرت علی کی جماعت، حضرت علی کے چاہنے والے.